وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 51 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی کامیابی کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر و رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين، پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا
إلى ربوة ذات قرار ومعين. اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو با آسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 51، لفظی ترجمہ: یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو من طیبات، کھاؤ پاک صاف، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ ایک امت ہے تمہاری، امت واحدہ. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو. سامعین کرام، تقریباً نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، انسانی فلاح اور بہبود کا، اور اس کا کلیہ بیان کیا جا رہا ہے، اور مخاطب جو ہیں رسول ہیں. اور ابھی آپ نے ترجمے میں سنا کہ تمام رسولوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اور بنا نام لیے بیان کیے، اور ان کے ساتھ جو اجتماعی سلوک کیا گیا پیغمبروں کے ساتھ، اور ان کی جو تعلیم کو جھٹلایا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے. لیکن جو آج کا سبق ہے سامعین کرام، بہت بنیادی ہے اور بہت آسان ہے اور بالکل واضح ہے. یہاں رسولوں سے دو مطالبے ہیں، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ کھاؤ پاک اور عمل نیک کرو. جو تم کر رہے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور تمہاری ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا تقوی اختیار کر لو، مجھے سے ڈرو. تو سامعین کرام، یہ رسولوں کو اجتماعی خطاب تو ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں رسول جو ہیں، رسول بھی تو انسان ہوتے ہیں، اور رسولوں کے لیے بھی ایک کامیابی کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اور وہ وہی طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. بہرحال یہاں رسول مخاطب ہیں، یا ایھا الرسل، تمام رسول مخاطب ہیں، اور ان سے دو باتوں کا مطالبہ ہے بنیادی طور پہ. کہ پہلے تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دوں، کلوا من طیبات واعملوا صالحا. دیکھیں، انسان، تھوڑی توجہ اگر رکھیں گے تو بہتر ہوگا. انسان جو ہے دنیا میں کھاتا پیتا ہے، اور ساری کوششیں، ساری معیشت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے کھانے کی وہ پوری ہوتی رہے. انسان اگاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، انسان بیچتا ہے، انسان کارخانہ لگاتا ہے، یا کوئی بھی کام کرتا ہے انسان، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات، جو اس میں ابتدائی ضرورت ہے کھانا، تو اس کو وہ پورا ہوتا رہے. تو اس کو ہم سامعین اکرام معیشت کے نظام پہ محیط کر سکتے ہیں اس لفظ کو، کہ تمہاری معیشت جو ہے وہ پاک صاف ہو، پاک صاف رزق حلال تم کھاؤ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، خود بھی پاک صاف کھاؤ، اور تو تمام معیشت اس کے گرد گھومتی ہے. سامعین اکرام، ایک بات یہ. دوسری بات جو رسولوں سے کی گئی، وَعَمَلُوا صَالِحًا، تم نیک عمل کرو. اب عمل صالح کیا چیز ہے سامعین کرام؟ اگر میں اور آپ اس پہ غور کریں تو عمل صالح سامعین کرام اس دین کا اتباع ہے، یا دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح، مناسب عمل. دیکھیں، ایک بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ
عمل صالح جو ہے یہ اب ایک بنیادی بات اپنے پلے باندھ لیں کہ عمل صالح کیا چیز ہے، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام یا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف جلدی کرو، دار السلام کی طرف جلدی کرو، مغفرت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس کو حاصل کرو۔ تو مقصود ہمارا جانا ہے اللہ کے پاس، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں مستقل سکونت ہے۔ یہاں تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے زندگی، یعنی یہاں جسم میں انسانی میں ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، پھر ہم فیہا خالدون کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، یوم آخرت یا وہ دنیا یا وہ زندگی جو حیات بعد الموت کے بعد شروع ہوگی، وہاں پھر جو ہے وہ مستقل ٹھکانہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مستقل ٹھکانہ یا اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم عمل صالح کرو۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے سامعین کرام؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز حیات میں رکھ دی ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے میں رکھ دی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کامیاب طرز حیات ہے، یعنی وہ طرز زندگی جس پر عمل کر کے یا جس کے ذریعے یہ زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے یا اس کی روحانی ارتقاء ہو سکتی ہے، روحانی ترقی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، جس کی ذمہ داری اس نے لی بھی ہے۔ ان علینا للہدا، میرے ذمہ ہے ہدایت، یا فإما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو وعملوا صالحا، نیک عمل کرو، صالح عمل کرو۔ میں نے آپ کو بتایا سامعین کرام کہ صالح عمل یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر کے زندگی گزارے، یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تابع ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کر لے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ عمل صالح ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ایمان اور عمل صالح یہ تو آپ سنتے ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نقصان سے کون لوگ بچ گئے؟ جو ایمان لے آئے اپنے مقصود حیات پہ اور اس کے مطابق پھر اس کے لیے عمل بھی کیا، عمل صالح۔ بہرحال میرے خیال سے اگر آپ نے غور سے یہ مضمون سنا ہو تو یہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ کلوا من طیبات وعملوا صالحا، بس سیدھی سادی، یعنی اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، یعنی پیچیدگی نہیں ہے۔ اس کامیاب طرز عمل کو سمجھنے کے لیے کسی خاص پیچیدگی اس میں ہے نہیں۔ کلوا من طیبات وعملوا صالحا، عمل صالح۔ اب عمل صالح میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، وہ تو قرآن جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس پر عمل کرنے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ قرآن کے خلاف من چاہی زندگی گزارنے کو عمل بد کہتے ہیں، وہ فسوق ہے، عصیان ہے، نافرمانی ہے، فسوق ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس کے علاوہ جو ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہمارے تمام اعمال و افعال سے وہ واقف ہے۔ یعنی رب کی حضوری تمہارے نظر ہو، رب کی حضوری کا احساس ہو تمہارے ذہن میں، اور تم پاک صاف کھاؤ اور عمل صالح کرو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت جو ہے یہ ایک امت ہے،
یعنی انسانیت جو ہے وہ ایک امت ہے، یا ایک امت بن کے رہنا چاہیے اسے، اس میں تفریقیں نہیں ہیں۔ اس تمام مخلوقات کا مقصد وحید ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کو بندگی کی روش اختیار کرنی چاہیے اور ایک امت بن کے رہنی چاہیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں اور تم مجھی سے ڈرو، یعنی میری ناراضگی سے بچو، میرے عذاب سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو، اور ایک احتیاط والی زندگی گزارو۔ فَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ دو آیات جو ہیں اس میں تمام انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ رسول مخاطب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ تو رسولوں کے تابع ہیں۔ رسولوں کو جو ہدایت ہے وہ تو ہمارے لیے بھی ہے، بدرجہ اولا وہ تو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ رسول جو ہیں وہ تو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے جو ہدایت ہے وہ بدرجہ اولا میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک امت بن کے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے زندگی گزارنے میں۔ اب ہوا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے کام کو، لفظی ترجمہ ذرا سن لیں، فَتَقَطَّعُوا کاٹ ڈالا، امرہم انہوں نے اپنے کام کو، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جو ہے جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے، نقصان کے لیے ہرگز نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لے اور اس مقصد حیات کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، نمبر ایک، اور یا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فراموش کر دے یا اس کی یاد سے اعراض کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب یہ تسلیم نہ کرے۔ رب یا معبود، مقصود، مطلوب اور محبوب، اس کے طریقے سے یہ انسان یعنی سیدھی راستے سے ہٹ جائے اور دیگر غلط راستوں پر چل پڑے، جس کا اختیار اس کو دے دیا گیا ہے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود مختار پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو فطرت تو بتا دی گئی ہے، فطرت اسلام ہے، اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتا دی ہے، لیکن اگر یہ اپنی فطرت سے منہ موڑ لیتا ہے، انحراف کرتا ہے، فطرت کے خلاف زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بہرحال فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے کاٹ دیا اپنے کام کو، اپنے مابین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جو ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اس پہ وہ خوش ہے۔ تو دیکھیں یہ خلاف فطرت زندگی گزارنا یہ انسان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ اسی وقت فطرت کے خلاف زندگی گزارے گا جب یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لے، پھر تو اس کا نفس ہے اس کے پاس، اور یہ نفسانی خواہشات کے پھر تابع ہو جاتا ہے۔ سامنے کرام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو علم ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اور یہ یعنی اس کی نفسانی اس میں ہے نا، اخلاق رذیلہ میں ایک یہ ہے کہ یہ اپنی منوانا چاہتا ہے، نفس اس کا اس پر حاوی ہے،
لیکن ایسا حاوی نہیں ہے کہ یہ نفس کو قابو نہ کر سکے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے اور پیغمبروں کو بھجوایا ہے تاکہ وہ نفس کا تزکیہ کریں وَيُزَكِّيهِمْ۔ لیکن اگر کوئی پیغمبر کی آواز پہ کان نہیں دھرتا، توجہ سامنے کا، اگر کوئی پیغمبر کی دعوت پہ کان نہیں دھرتا، نمبر ایک، یا کوئی عقل سے بھی کام نہیں لیتا، کیونکہ عقل سے اگر یہ کام لے تو یہ عقل جو ہے، عقل کا مناسب استعمال اس کو ان نقصانات سے بچا سکتا ہے اگر یہ عقل سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی جیت اور حق و باطل میں تمیز کرے، حق کو پہچان لے اور باطل سے انکار کر دے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت سے انکار کر دے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود ہے، تو پھر تو یہ بچ جائے گا۔ جیسے کہ دوزخ کے کنارے جب مجرم لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے وہ اقرار کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، کسی حق والے کی بات کو سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن یہ دو چیزوں کا استعمال نہ کرنا سامعین کرام، اور خواہشات نفسانی کی جو سیلاب ہے اس میں اگر کوئی بہہ جانے کو پسند کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر تو یہ نقصان میں پڑ جائے گا اگر یہ عقل سے کام نہ لے اور کسی کی بات سننے پہ آمادہ نہ ہو۔ تو اس سے ضمناً یہ مضمون اخذ ہوتا ہے سامعین کرام کہ اگر ہم نے حق کو پہچاننا ہے، ذرا توجہ سامعین کرام، اگر ہم نے حق کو پہچاننا ہے اور اپنی زندگی کی گاڑی صحیح سمت میں ڈالنی ہے تو کسی کی بات سننی ہوگی، کسی پر یقین کرنا ہوگا، کسی پر اعتماد کرنا ہوگا۔ تو وہ ذات جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو پیغمبر کی بات پہ کان دھرنا ہوگا اور اس کی بات پہ یقین کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے سچی ذات جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن حقیقت میں بات یہی ہے کہ جو قول پیغمبر ہے وہ سچی بات کرتا ہے، یعنی پیغمبر کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے، اور پھر تمام ایک ہستی جو ہے جو جس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اور یہ اگر سامعین کرام جو قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، تو اگر اس پہ ہم اعتماد کر لیں اور یقین کر لیں تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہیں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا نہیں جانتے یا اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہم آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں الہ واحد ہوں، انما الہکم الہ واحد۔ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد عملاً تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے تو اور بھی محبوب ہیں، دنیا ہماری سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مستقبل ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ سارا معاشرہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کس نہج پہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سچا معبود ہوں، لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا جو ہے وہ سچا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، پھر رسول کی رسالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اب یہ کتنی آسان بات ہے کتنی آسان بات ہے، رسول کا اتباع کتنا آسان ہے۔ رسول ہماری طرح کے انسانوں میں سے رسول تھے، کوئی اور لیبل تو نہیں تھا،
ہماری طرح انسان تھے، ضروریات تھیں، کھاتے پیتے تھے ہماری طرح انسان کا۔ میرا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس میں بعض لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر، بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، جو تمہاری ضروریات ہیں میں دین حق پر عمل کر رہا ہوں، ان تمام مسائل کے ساتھ جو تمہیں لاحق ہے میں عمل کر رہا ہوں، تو یہ تم میرا اتباع کر سکتے ہو، کیونکہ میں تمہاری طرح کا۔ اگر میں فرشتہ ہوتا تو پھر تو تم کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، اس کو دیگر علائق اس سے وابستہ نہیں ہے انسانیت کے۔ تو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میں صرف یہاں ایک ضمن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان ہیں۔ وہ شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد سر حق ہے، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو ظاہر میں تو بشر ہے، لیکن درجات، ان کے درجات یہ ہماری ذہن کام نہیں کرتی۔ اور بس ایک جملہ اس کے لیے شاعر نے کہا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی یعنی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ۔ تو درجات کے لحاظ سے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اعمال میں ہم ان کا اتباع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں۔ بہرحال تو سامعین کرام، یہ ابھی مضمون جاری ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اختصار سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، اور فتقطعوا امرهم بینہم زبرا۔ اب حقیقت جب آ گئی پیغمبر کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، پیغمبر کے واسطے سے، تو کچھ لوگوں نے پیغمبر کی آواز پہ کان نہیں دھرا، عقل سے کام نہیں لیا۔ اب زندگی تو رہ گئی، پھر ظاہر زندگی رہ گئی، تو ظاہر کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ میں یہ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا کی بات کر رہا ہوں، ظاہر سے امیدیں وابستہ کر لیں اور ظاہر ہی کو دل میں جگہ دے دی، اور دین کا خیال نہ رکھا، اور دین فتقطعوا کاٹ ڈالا اپنے امر کو، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امرہم سے مراد وہ دین ہے، وہ سچا دین ہے، وہ سچا مقصد حیات ہے، اور وہ سچا رسول ہے جس نے ہمیں اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے یعنی اللہ کو مقصود نہ بنا کے یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے ظاہر کے ہو گئے، اور دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اپنی خواہشات کے تابع کر دیا اور اپنی خواہش بیچ میں ڈال دی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک ان میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خوش ہے۔ تھوڑی سی بات انشاءاللہ بعد میں بھی کر لیں گے، اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدۃ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ فتقون تک آج کی آیت ہیں، اور اس کا آپ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات،
اے رسولو کھاؤ پاک صاف، وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور یہ تمہاری ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھی سے ڈرو۔ چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پس کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے دین کو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون ہر پارٹی جو ان کے پاس جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اس پہ خوش ہے۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. O messengers, eat of the good things and act with integrity. I am aware of what you do. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. This nation of yours is one nation, and I am your Lord, so fear me. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. But they tore themselves into sects, each party happy with what they have. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔